بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے دو سوال ان کے جواب تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر کس کو اپنا نائب بنائے گا؟ کون لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے نائب ہوں گے؟ اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، ان کو بنایا، تو فرشتوں نے کیا سوال اٹھایا؟ یعنی کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اس حوالے سے کیا عرض کی؟ آئیے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے نائب بنیں گے۔ اسی مضمون کی وضاحت سورہ انعام کی آیت 125 میں یوں کی گئی ہے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجنوں بلندی دی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، یعنی کہ ان کی تخلیق کی، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا عرض کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے بغرض تعظیم حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پیدائش کی خبر دی، جس طرح عظیم کاموں کی خبر ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے دی جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے تخلیق آدم علیہ السلام کی غرض اور وجہ حکمت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، کیا اس کو نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ فرشتوں کی یہ عرض محض غرض معلوم کرنے کے لیے تھی، نہ اعتراض و نقص اور نہ کسی حسد کی بنا پر تھی، جس طرح کہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ عرض اس لیے کی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ انسان ایسا کرے گا، کیونکہ اس سے قبل جنات نے زمین میں فساد اور خون ریزی کا طوفان برپا کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین پر آباد تھے۔ پھر جب انہوں نے فساد اور خون ریزی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیج کر ان کو سمندری جزیروں میں دھکیل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ایسا بھی منقول ہے کہ فرشتوں کو انسان کی طبیعت و فطرت کا علم لوح محفوظ سے ہو گیا تھا۔ یہ بھی منقول ہے کہ ہاروت اور ماروت نے فرشتوں کو یہ بات بتائی تھی، اور ان دونوں فرشتوں کو ان سے اوپر والے فرشتے سجل نے یہ بات بتائی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی طبیعت کا علم فرشتوں کو اس طرح ہوا کہ تخلیق انسانی مٹی سے کی جا رہی ہے، تو لا محالہ مٹی کے اوصاف اس میں پائے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر تخلیق انسانی کا مقصد تیری عبادت کرنا ہی ہے تو ہم ہمہ وقت محو تسبیح و تحلیل ہیں، اور شب و روز میں ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اس کی تخلیق کے بارے میری نظر الوحیت جس حقیقت و مصلحت پر ہے تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ عنقریب اس سے انبیاء کرام، رسول معظم، صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔